قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی اس کی بندگی کا، عبودیت کا، عبد ہونے کا، عابد ہونے کا جو ایک لغوی معنی بنتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے زبردست کے سامنے سرنڈر کر دینا، اس کے سامنے پیش کر دینا، اپنی کم مائگی کا، اپنی بیچارگی کا، اپنی لاچاری کا، اپنے بے مایہ ہونے کا، اپنے کمتر ہونے کا، اپنے فروتر ہونے کا اس زبردست کے سامنے اقرار بھی اور اظہار بھی۔ ہمارا رب وہ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت، رب ہونا یہ پالن ہار کے معنی میں ہے، پالنے والا۔ اس کائنات میں مرغی انڈے سیتی ہے اور دو مرغیاں بیک وقت اگر چوزے نکالتی ہیں تو ایک مرغی دوسری مرغی کے چوزے کو برداشت نہیں کرتی کہ اگر وہ اس کے پنجرے میں غلطی سے آ جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے تو ٹھونگے مارتی ہے اسے، اس کو کھانے پینے کچھ نہیں دیتی، کہ وہ اس کے لیے اس نے محنت نہیں کی ہوئی یا اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح باقی بھی دیکھ لیجئے کہ انسانوں میں بھی ستیلے پن کا ایک جو ہمارے ہاں ایک کہاوتیں یا ضرب المثلیں چلی ہوئی ہیں، تو وہ یہی ہے کہ جس عورت نے بچے کو جنا نہیں ہے وہ اس کو اون نہیں کرتی، یا جس باپ کی وہ اولاد نہیں ہے اس کو اگر پرورش کرنی پڑے اس کی تو اس کے لیے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس کو مانتا نہیں ہے، اور پھر اس کو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے یہ بھی اسے نہیں مانے گا۔ وہ مالک تعالیٰ جو رب العالمین ہے، خصلتیں تو وہ ہیں، لیکن یہاں اگر دیکھا جائے تو اس کا رب ہونا اس کے لیے یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف اس کا سجدہ گزار جو ہوگا، اس کو الہ ماننے والا ہوگا، اس کو رب ماننے والا ہوگا، اس کو خالق ماننے والا ہوگا، یا اس کی صفات پر ایمان رکھنے والا ہوگا تو اس کو رزق ملے گا۔ یہ کہیں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی رزق ملتا ہے جو اس کے وجود کے منکر ہیں، ایسے لوگوں کو بھی رزق ملتا ہے جنہوں نے زندگی میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ہی نہیں کیا، ایسے لوگوں کو بھی رزق ملتا ہے جو اس کی صفات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح سے کہ یہ اس کا رب العالمین ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، کہ جس طرح وہ رب العالمین ہے کہ جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں اس کا پالنہار ہونا ہے، جہاں جہاں اس کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے، وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ لیکن اس رحمت کی ایک شرط ہے کہ اس رحمت کا حقدار وہ ہوگا جو ان کے سائے تلے آئے گا۔ یہ رحمت ہے عام، سب کے لیے ہے، لیکن اس کا فائدہ اسے ہی ملے گا جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ نغمہ الاپتا ہوا آئے گا تو وہ اس رحمت کا حقدار ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی رحمت کے لفظ سے پھر آگے دو لفظ اس کے مشتقات میں رحیم بھی ہے
اور رحمان بھی ہے۔ رحیم ہونا یہ اس مالک تعالیٰ کا، اور رحمان ہونا اس مالک تعالیٰ کا، کہ رحیم کی صفت اس نے آگے بھی دی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ بار الہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر اس وقت رحم کیا جب میں بہت چھوٹا تھا۔ تو یہ رحم کی صفت یہ والدین میں بھی آ گئی کہ والدین بھی اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں۔ یہ شے کہ جو کوئی با ایمان ہوگا یا کلمہ پڑھ لے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حقدار ہو جائے گا، ان کے رحیم ہونے کی صفت کا مستحق ہو جائے گا۔ کہ تیسرا لفظ جو ہے اس کے لیے وہ ذکر للعالمین ہے، اور ذکر للعالمین قرآن مجید کے لیے ہے کہ جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ان کی رحمت ہے، اور جہاں جہاں یہ دونوں چیزیں ہیں وہاں وہاں قرآن مجید ذکر ہے۔ یہ چیزیں پھر اس کے بعد یہ کہ اس کائنات کی ہر شے وہ جاندار ہے، وہ بے جان ہے، وہ حیوانات میں ہے، نباتات میں ہے، جمادات میں ہے، انسان میں ہے، تمام تر اس کی بندگی کرتی ہے کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی، اور اس میں یہ ہے کہ اس کی بندگی انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس مالک تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں۔ انسان میں جو اس نے اپنی اشرف المخلوقاتی کا وصف عطا فرمایا، اس کو جو ایک تکمیل عطا فرمائی، اس کو جو ایک بہترین حیت میں اس نے تخلیق کیا، تو اس میں اس نے ایک نافرمانی کا جو عنصر ہے اس کے اندر، وہ نافرمانی کا عنصر اس مالک تعالیٰ سے بھی بغاوت پر اس کو اکساتا ہے، اس مالک تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے پر بھی اس کو اکساتا ہے، اس مالک تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنے پر بھی، ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے اس کے خلاف چلنا، اس کو کرتا ہے۔ یہ انسان میں یہ وصف ہے، اس میں بغاوت بھی ہے، اس میں سرکشی بھی ہے، اس میں بھول بھی ہے، اس میں احکامات کے الٹ چلنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اور انسان ایسی چیزیں کرتا بھی ہے، اس لیے کہ ایک ابلیس بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جو اس کو راہ حق سے بھٹکانے والا ہے، صحیح راستے سے الٹ طرف لے کر جانے والا ہے۔ اور اس کائنات میں انبیاء کرام کی آمد انسان کو اس کے صحیح راستے پر رکھنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد نبوت کوئی نہیں ہے، نبی کسی نے نہیں آنا، نبوت ہے، نبی کسی نے نہیں آنا، اور وہ نبی کا نہ آنا پھر جو ایک ولایت کا ایک منصب اس امت کو ملا، تو یہی کہ اس امت میں ان احکامات کی اتباع میں ایسے لوگ اس کائنات میں ہمیشہ آتے رہیں گے کہ جو امت کو صحیح راستے پر بھٹکنے سے بچائیں گے، صحیح راستے پر چلتے رہنے کی تعلیم بھی دیتے رہیں گے، تلقین بھی کرتے رہیں گے۔